بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی آواز ٹھیک نہیں رہی. سیرت کا بیان آپ لوگ سن رہے ہیں. صلح حدیبیہ تک آپ آئے تھے پچھلے درس میں، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ صلح حدیبیہ کو بہت توجہ سے آپ کو سننا چاہیے، اس لیے کہ ناسازگار حالات میں کس طرح سے ایڈجسٹ کریں مسلمان، اس کا پورا اسوہ ملتا ہے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ میں. سیرت کا ایک بڑا نمایاں اور درخشاں پہلو ہے. اگر ہم اس سے رہنمائی لیں صلح حدیبیہ سے تو ہم اسلام کے لیے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، جیسے حضور اقدس نے کیا اس صلح کے ذریعے. لوگوں نے اس کو غلط سمجھا، غلط کانٹیکسٹ میں سمجھا ہے، اس کی حکمتوں کو سمجھ نہیں پائے. تو پہلے آپ تھوڑا سا واقعات جو ذہن میں لے لیں، پھر دیکھیں اس کے نتائج کیا نکلے. آپ دیکھیں گے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں جو حضور نے کفار سے کیا، شاندار لفظ تو کافروں کے حصے میں آئے، مگر نتیجے حضور کے حصے میں آئے. جتنے بھی نتائج تھے اس کے ریزلٹس، لفظوں سے کچھ لینا دینا نہیں. لفظ تو بہت بڑھیا بڑھیا ان کو مل گئے، مگر جو اس کے بینیفٹس تھے، جو فائدے تھے، وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، جتنے بھی تھے. آپ نے سنا تھا کہ حضور عمرہ کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے، اور وہاں جا کر راستہ بدل کر آپ حدیبیہ کے پاس ٹھہر گئے تھے. وہاں پر گھسنے نہیں دیا کفار نے. پوری کوشش ان کی یہ تھی مکے کے دشمنوں کی کہ کسی طرح سے حضور غصے میں آ جائیں، اشتعال میں آپ آ جائیں، آپ لڑ بیٹھیں. اب ظاہر ہے کہ وہاں پر پردیس میں مدینے سے دور یہ لوگ، اب تو پردیس ہی تھا جب چلے گئے تھے، وہاں پر یہ غیر مسلح بھی تھے، کوئی لشکر لے کے تو گئے نہیں تھے. تو وہاں پر بس ایک تلوار ان کے پاس تھی، وہ بھی نیام میں تھی. تو وہاں یہ غصے میں آ جائیں اور لڑ بیٹھیں اس طرح سے وہاں پر مکے میں مسلمانوں کو ختم کر لیا جائے، ایک لڑائی کا بہانہ بنا کر. ان سب کو غور کرتے جائے، اس لیے کہ جتنے بھی اسلام دشمن کی اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے، تو خواہ اشتعال دلاؤ، غصہ دلایا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور ان کی کسی غصے میں نہیں آئے، کسی اشتعال میں نہیں آئے. دوسرا آدمی اگر ہم کو اشتعال دلانا چاہتا ہے تو ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ ہم اشتعال میں آ جائیں. انہوں نے حضور کے قاصد کو بھی حملہ کیا، حضور کے اونٹ کو بھی قتل کیا، حضور کے اوپر چھاپا بھی مارا رات میں، لیکن حضور نے معاف کر دیا، کچھ نہیں کہا. آخر میں آپ نے دیکھا کہ آئے وہ لوگ، اور کتنا بڑا قافلہ آیا، حضور کے پاس گرفتار کر کے وہ لوگ لائے. حضور نے کہا کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، چلے جاؤ یہاں سے. حالانکہ حضور چاہتے تھے سب کو ختم کرا دیتے، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. بلکہ پھر اس کے بعد وہ یہ دیکھ کے بھی گئے کہ صحابہ کرام کی جمعیت کیا ہے، حضور سے محبت کیا ہے. یہ سب دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے کہ اشارے پر قربان ہے حضور کے، اور کیسا آپس میں محبت ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے. یہ سب معائنہ بھی کرا دیا انہوں نے، تاکہ جا کے رپورٹ بھی دیں کفار کو، دشمنوں کو حضور نے، اور پھر چھوڑ بھی دیا. اور اس کے بعد جب معاہدہ لکھنے کی نوبت آئی اور سہیل ابن عمرو آیا معاہدہ لکھنے کے لیے، اس میں بھی دب گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بظاہر وہ اشتعال انگیز باتیں ہوتی رہیں، حضور تسلیم کرتے رہے. اس نے کہا آپ فوراً واپس چلے جائیں یہاں سے. حضور نے کہا ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جائیں گے. حالانکہ کتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، شب و روز کی مشقت طے کر کے راستے بدلے، پہاڑیوں پر، گڑھوں میں کیسے کیسے اترتے ہوئے آئے ہیں. اور یہاں کے کوئی کہہ دے واپس چلے جاؤ، کیوں؟ یہاں تو چور بھی آتے ہیں، ڈکیت بھی آتے ہیں، یہاں پر جرائم پیشہ لوگ بھی آتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں. ہمارا قصور کیا ہے اگر حضور اڑ جاتے؟ یہ لوگ پاک کردار، پاک نفس لوگ، ان سے کیا دشمنی ہے تمہیں کہ یہ نہیں جا سکتے خانہ کعبہ کی زیارت کو؟ یہ نہیں، حضور نے کچھ نہیں کہا، حضور نے تسلیم کیا، ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں. دوسری شرط یہ تھی کہ آپ کا کوئی بھی آدمی اگر ادھر آئے گا مکے تو ہم اس کو جانے نہیں دیں گے، اور ہمارا کوئی آدمی اگر مدینہ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. صحابہ کرام سے یہ شرط ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن حضور نے کہا تسلیم. اب اس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے غصے میں آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، اور کیا اسلام سچ نہیں ہے، اور کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک ہوں.
میں اللہ کے رسول ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کے بھڑ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام اس قدر ناراض کہ بات نہیں کر رہے. حضور اقدس نے احرام کھولا تو کوئی احرام نہیں کھول رہا تھا. آپ نے قربانی کی تو کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی قربانی نہیں کر رہا تھا. یعنی ناراضگی کی انتہا تھی. آپ تو یہاں پہ رک جائیں گے کہ ایسا کیوں کیا صحابہ کرام نے؟ حضور اقدس کی نافرمانی پہ اتر آئے کیا صحابہ کرام؟ ایسا نہیں تھا. بلکہ 13 سال سے جو مزاج حضور نے بنایا تھا، دین نے جو مزاج بنایا تھا کہ ہم ظلم کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، ناحق کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، وہی مزاج تھا. اور یہ حضور سے مخالفت نہیں تھی بلکہ ایک ناز تھا. اس لیے جب حضور ام سلمہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یہ تو بڑے غصے میں ہے، مسلمان تو بڑے غصے میں ہیں اور وہ تو مان نہیں رہے، تو میں کیا کروں؟ تو ام سلمہ نے سمجھ لیا، حکمت شناس تھیں، حضور اقدس کی مزاج شناس تھیں، صحابہ کرام کو جانتی تھی. یہ لوگ غیرت مند ہیں مگر غدار نہیں ہیں، وفادار ہیں، اور جو بھی ناز کر رہے ہیں خود حضور کی سکھائی ہوئی تربیت کے نتیجے میں ہی کر رہے ہیں. تو کہا حضور آپ اپنا احرام اتار دیجئے، آپ اپنی قربانی کیجئے، ایک بھی تو نہیں رکے گا اس میں. چانچہ حضور اقدس نے احرام اتارا تو صحابہ کرام بے قرار و بےتاب ہو گئے، سب نے احرام اتار دی اور سب نے قربانی کر دی فوراً حضور اقدس. اس لیے کہ کوئی ارادہ یہ تھوڑی تھا کہ حضور سے کوئی نعوذ باللہ معاذ رہی تھی، یہ ارادہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ حضور 13 سال میں آپ نے ہمیں جو سکھایا تھا آج ہمارا سر کیوں جھکایا جا رہا ہے. یہ ایک حضور کے سامنے ایک احتجاج، ایک پروٹیسٹ نوٹ کرانا چاہتے تھے صرف اس بات کو، لیکن اس حکمت کو نہیں سمجھ رہے تھے جس کو حضور مسلمانوں کو سکھانا چاہ رہے تھے. اگلی شرط تھی کہ 10 سال تک کوئی کسی سے لڑے گا نہیں، اور اگلے سال مسلمان آئیں گے اور صرف 3 دن کے لیے آئیں گے اور 3 دن میں فوراً واپس ہو جائیں گے، اور کوئی ہتھیار لے کے نہیں آئیں گے. مسلمان جتنے بھی ہیں کوئی ہتھیار لے کے نہیں گھس سکیں گے مکے میں، اور چلے جائیں گے خاموشی کے ساتھ. یہ تمام بظاہر معاہدہ ایسا تھا سہیل بن عمرو نے جو پیش کیا کہ بالکل مسلمانوں کی ایک ذلت آمیز شرائط تھیں مسلمانوں کے لیے. لیکن وہ تو یہ چاہتے تھے نا کہ لڑ بیٹھیں مسلمان کسی بہانے اور ہم پیٹ لیں مسلمانوں کو، ایک تو ان کی طاقت ختم کر دیں اور پھر سارے عرب میں یوں کہہ کے بدنام کریں کہ یہ لوگ عمرے کے ارادے سے آئے تھے، بڑی عبادت کا نام لے کے اور خانہ کعبہ کی زیارت کے ارادے سے آئے تھے اور آئے تھے یہاں پہ لڑنے بھیڑنے کے لیے، مارے گئے تو اپنا اخلاقی اعتبار سے بلند بھی ہو جائیں گے، مسلمان کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے اور یہ فتنہ بھی ختم ہو جائے گا. حضور اس بات کو سمجھ رہے تھے. اس لیے حضور کوئی لڑائی کا موقع یا ان سے تصادم کا یا کنفلکٹ کا کوئی موقع آپ آنے نہیں دینا چاہتے تھے. ہر ایک چیز آپ تسلیم کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی جب معاہدہ لکھا جانے لگا آپ نے علی مرتضیٰ کو حکم دیا کہ لکھو معاہدہ. سہیل بن عمرو بیٹھا ہے، حضور بیٹھے ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ لکھ رہے ہیں. محمد ابن مسلمہ دوسری کاپی تیار کر رہے ہیں، اس کی 2 کاپیوں میں لکھا گیا. وہ ایک کاپی جناب علی مرتضیٰ نے لکھی، ایک محمد ابن مسلمہ نے جو کفار کے لیے لکھی، دشمنوں کے لیے لکھی. 2 کاپیاں تیار کی گئیں اس معاہدے کی. لکھا گیا کہ یہ ایک معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ اور سہیل بن عمرو جو نمائندہ ہے مکے والوں کا، ان کے درمیان لکھا جا رہا ہے. پہلے تو بھی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروعات میں روک دیا سہیل بن عمرو نے. یہ بسم اللہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے معاہدوں پہ ہماری تحریروں پہ بسم اللہ نہیں لکھی جاتی. یہ آپ لوگوں کی اصطلاح ہے، آپ لوگوں کی ورڈنگ ہے، یہ مسلمانوں کی. ہم بھی اسمک اللہم لکھتے ہیں، وہی لکھیں گے ہم جو ہماری ہے ورڈنگ، آپ کی نہیں چلے گی. حالانکہ مطلب تو ایک ہی ہے اللہ کے نام سے، لیکن چونکہ یہ لفظ مسلمانوں کا ہے، یہ اصطلاح مسلمانوں کی ہے اور اس سے ڈومینیٹ کر رہے ہیں مسلمان، یہ لگتا ہے معاہدے کے اوپر چھائے ہوئے ہیں. اس لیے اس نے پہلا اعتراض تو پہلی طرف پہ کر دیا کہ یہ نہیں لکھیں بسم اللہ مٹاؤ، بسمک اللہم لکھا جائے گا. چنانچہ بسمک اللہم لکھا گیا. یہ بھی ایک طرح سے جھکنا تھا ان کے آگے. لیکن حضور کوئی جھگڑا مول لینا نہیں چاہتے. کیوں؟ یہ حکمت تو میں آپ کو ابھی بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو آپ واقعہ دیکھتے جائیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے بسمک اللہم لکھو. اس کے بعد دیکھا ایک معاہدہ ہے یہ جو محمد رسول اللہ کے اور ان کے درمیان ہے، سہیل بن عمرو کے درمیان ہے. تو اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ لکھا آپ نے، اگر ان کو ہم رسول مان لیں اللہ کا تو جھگڑا کس بات کا ہے؟
सारा झगड़ा तो इसी बात का है। सुहैल इब्न अम्र ने कहा। अब देखें आप, जो लोग ये कहते हैं कि हमारी दूसरों से लड़ाई ज़मीन के नाम पर या पॉलिटिक्स के नाम पर या किसी नाम पर है, वो कितना गलत कहते हैं। कि झगड़ा हमारा किसी से ना ज़मीन का है, झगड़ा हमारा ना किसी से किसी चीज़ का, झगड़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। ये तो खुद सुहैल इब्न अम्र कह रहा है, हमारा झगड़ा कुछ नहीं है, यानी ज़मीन वमीन का कोई झगड़ा विवाद नहीं है हमारा झगड़ा तो रसूलुल्लाह का है। कि ये मानते हैं, हम नहीं मानते। यही बात मैं कहा करता हूँ आपसे, हमारा जो झगड़ा है वो ये है हुजूर अक़दस के नाम पर है, दुनिया से या किसी से भी अगर है तो ये झगड़ा ये है कि हम अल्लाह के रसूल मानते हैं उनको। सारा झगड़ा इस बात का है। उसने कहा कि ये झगड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है ये हम नहीं मानेंगे इसको। जनाब अली मुर्तज़ा कैसे मान लें इस बात को? उनका अल्लाह मैं तो नहीं मिटाऊंगा इसको, तो अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन हुजूर ने कहा अली बताओ कहाँ लिखा है तुमने, रसूलुल्लाह का लफ्ज़ कहाँ लिखा है मुझे बताओ। कि यहाँ लिखा है, आपने अपने अंगूठे से मिटा दिया। रसूलुल्लाह का लफ्ज़ आपने अपने अंगूठे से मिटा दिया और कहा यहाँ लिखो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मोहम्मद जो अब्दुल्लाह के बेटे हैं। यानी कोई झगड़ा और कोई विवाद हम नहीं चाहते, किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं चाहते। ये माहदा मुकम्मल होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। चुनांचे वो माहदा कंप्लीट हुआ। ये माहदा लिखा जा रहा था कि इसी दरमियान में अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए, जो सुहैल इब्न अम्र के जो नुमाइंदा है मक्के वालों का, जो माहदा लिखवा रहा है, उनके लड़के हैं, बेटे हैं। इस्लाम कबूल कर चुके थे, मक्के में थे और बेइंतहा अजियत बर्दाश्त कर रहे थे। जंजीरों में बांध के रखा जाता था इनको, मारा पीटा जाता था बेहद। किसी तरह से सुना कि हुजूर तशरीफ लाए हैं उम्रे के लिए और यहाँ हदैबिया में आप खैमज़न हैं, तो अपनी बेड़ियाँ तोड़ा के वहाँ से भाग कर आए, इस हाल में कि बेड़ियाँ उनके पैरों में थीं, हाथों में भी थीं और बंधे हुए थे। वहाँ से भाग कर आए और ज़दों को बुरी तरह से उनको मारा पीटा जाता था, तो वहाँ पर आए और आने के बाद कहा कि मैं मुसलमानों के साथ जाना चाहता हूँ। मुसलमानों मेरी हालत तुम देख रहे हो कि मेरी क्या हालत है, इन लोगों ने मेरी क्या हालत की है, जंजीरों में मुझे बांध कर रखा है, मेरे पर बेइंतहा ज़ुल्म सितम तोड़े जा रहे हैं और एक अरसा हो चुका मुझे मज़ालिम बर्दाश्त करते हुए। इसलिए अब जब मदीने वापसी होगी तो मैं भी साथ जाना चाहता हूँ। सुहैल इब्न अम्र ने कहा कि ये माहदे की दूसरी शर्त के खिलाफ है। हमारा आपका माहदा हो चुका है कि मक्के का कोई आदमी मदीने नहीं जाएगा, मदीने का आदमी अगर आएगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा मक्के में। ये हमारा आपका माहदा है, लिहाजा उस शर्त के खिलाफ है, हम अबू जंदल को आपके हवाले नहीं कर सकते। हुजूर ने फरमाया सुहैल अभी माहदा लिखा नहीं गया है, माहदे की अभी शुरुआत की सुतूर भी नहीं लिखी गई हैं, लिहाजा ये माहदा अभी लागू नहीं है। अबू जंदल अगर हमारे साथ जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने की इजाज़त दे दो, कि उनके ऊपर बेइंतहा मज़ालिम और जुल्म हुए हैं, नाकाबिले बर्दाश्त इंसानियत सोच सलूक उनके साथ हो रहा है। लेकिन सुहैल ने कहा कि अगर ये आपको तस्लीम नहीं है तो माहदा हमारा कैंसिल है, हम माहदा नहीं, कोई माहदा का नहीं हमारा आपके दरमियान में, कोई माहदा नहीं है, हम कोई माहदा नहीं लिखेंगे। कितना अपने आप का अपर हैंड है आप देख रहे हैं, यानी माहदे में मक्के वाले कितने छाए हुए हैं, हर बात अपनी मनवा रहे हैं, वन वे ट्रैफिक है। अगर आप ये नहीं मानते तो हम कोई माहदा करने को तैयार नहीं है, फिर हमारे आपके दरमियान जंग होगी। आपने फरमाया अबू जंदल अल्लाह पर सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे लिए कोई राह निकालेगा, हम तुमको वापस नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हम ये माहदा चाहते हैं, ये माहदा होना चाहिए। अबू जंदल को वापस कर दिया। रोते झकते मुसलमानों के दिल कट के रह गए उनकी हालत को देखकर, लेकिन हुजूर ने वापस कर दिया कि ठीक है, तुम मज़ालिम बर्दाश्त करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे लिए कोई राह निकालेगा। मुआहदा लिखा जाता रहा, लिखा गया, उसकी एक कॉपी तैयार हुई, मोहम्मदी मुस्लिम ने दूसरी कॉपी तैयार की। इधर से जनाब उमर फारूक के भी दस्तखत हुए इसके ऊपर, माहदे पर, जो बहुत खफा भी थे शराइत पर। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ के दस्तखत हुए, अली मुर्तज़ा के हाथ से लिखा गया वो माहदा, और दूसरी कॉपी मोहम्मदी मुस्लिम ने तैयार की। और इस तरह से वो शादां व फरहां सुहैल इब्न अम्र ये सोच कर कि आज मुसलमानों को ज़बरदस्त शिकस्त दी गई है, सियासी शिकस्त, और मैंने दी है, क्योंकि मशहूर सियासी शख्स था सुहैल इब्न अम्र, बहुत बड़ा खतीब भी था, डंके पिटते थे उसके अरब में, बहुत बड़ा स्पीकर।
اور بڑا سیاسی مطلب انسان مانا جاتا تھا، تو اپنی کامیابی کے اوپر شادہ و فرحاں کاپی لے کر کے معاہدے کی اور مکے کو چلا گیا، روانہ ہو گیا۔ لیکن کیا یہ کوئی کامیابی تھی؟ بعد کے حالات نے بتایا اس سے جو نتائج نکلے، جو حضور کی نگاہ بصیرت شناس دیکھ رہی تھی، وہ کیا نکلے؟ تھوڑے سے پس منظر پہ غور کر لیں تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ سارے معاہدے جو حضور نے کیے، جو شرائط آپ کو لگ رہی ہیں کہ اسلام و مسلمانوں کے خلاف تھیں، وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے حق میں تھی، جتنی بھی تھی۔ وہ اتنا تھا کہ وہ اپنی بیوقوفی میں یہ سمجھا نہیں، وہ اپنے ساتھ الفاظ، شاندار الفاظ لے گیا، لیکن ان سے سارے نتیجے حضور نے حاصل کیے۔ اس معاہدے کی تمام دفعات سے جتنے بھی نتائج اور رزلٹ تھے، پازیٹیو رزلٹ، سب حضور نے حاصل کیے۔ بنو بکر میں، بنو خزاعہ میں ہمیشہ سے دشمنی چلی آتی تھی۔ معاہدے کی شرط نمبر 4 کے تحت یہ طے ہوا کہ جو قبیلہ چاہے مسلمانوں سے معاہدہ کرے، جو قبیلہ چاہے قریش سے معاہدہ کرے۔ زبردست دشمنی تھی قریش کی بنو بکر میں اور خزاعہ میں، بے حد ایک دوسری شکل نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب اسلام کی دعوت بلند ہوئی مکے میں تو ان لوگوں نے اپنے اختلافات دور کرنے کا فیصلہ کیا اور دونوں مل جل کر مسلمانوں کی مخالفت میں آ گئے۔ لیکن جو ہی یہ معاہدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا قریش کا، اور بنو بکر نے اعلان کیا کہ ہم قریش کے ساتھ ہیں معاہدے کی شرط نمبر 4 کے تحت، تو خزاعہ نے اعلان کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ وہ دشمنی جو ان کے درمیان تھی وہ ایک دم ابھر آئی اور یہ حضور کے ساتھ ہو گئے۔ بکر ہوئے قریش کے ساتھ فوراً، جو ان کی آپسی دشمنی تھی، انہوں نے کہا کہ اب جنگ کے حالات تو ختم ہو گئے، اب تو 10 سال کی صلح ہو گئی، اب ہم اپنی پرانی دشمنیوں پہ لوٹ جانا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً یہ کیا کہ ایک دم انہوں نے اعلان کیا کہ ہم، اگر وہ ان کے ساتھ ہیں قریش کے بکر، تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب اگلی لڑائی، اس لیے ان کو بھی کوئی پیٹرونی چاہیے تھی، ان قریش کے مقابلے میں مکے میں رہتے ہوئے ان کو بھی کوئی بیک چاہیے تھی۔ لہٰذا ایک بہت بڑی طاقت خدا کی جو ہے ایک دم حضور کے ساتھ آئی۔ دوسری بات یہ تھی، حضور کے پیش نظر یہ تھی کہ حضور علیہ وسلم بیک وقت کئی محاذوں پہ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہود کو حضور نے کچل دیا تھا، آپ جانتے ہیں، اور یہ سارے یہود اکٹھے ہو گئے تھے خیبر میں جا کر۔ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ 3 قبائل یہود کے تھے جو رہتے تھے مدینے میں، اور یہود اپنی سازشی فطرت کے تحت کسی معاہدے کے نہ کبھی قائل رہے، نہ کسی معاہدے کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضور سے 12 معاہدے کیے ہیں، مدینے جانے کے بعد معاہدے ہوئے، حضور کے توڑ دیے، حضور کو شہید کرنے کی کوشش کی، پتھر مار کے گرانے کی کوشش کی، زہر دے کر کوشش کی، سارے معاہدے ہر آڑے وقت میں۔ خندق کی لڑائی میں بنو قریظہ بھی جو ہے غداری پہ آمادہ ہو گئے۔ اس سے پہلے بنو نذیر اور بنو قینقاع کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غداری کے نتیجے میں باہر نکال دیا تھا۔ جہاں تک معاہدوں کا ریکارڈ تھا، یہود کا ریکارڈ، اور یہود کی دشمنی بہت خراب تھی۔ قریش کا ریکارڈ بہت اچھا تھا، معاہدوں کے سلسلے میں انہوں نے کبھی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، جو معاہدے کیے اس کو پوری طرح نبھایا۔ 4 مہینے تھے یہ جن میں لڑائی نہیں ہوتی تھی، کبھی خروش تک کسی مسلمان کو نہیں دی گئی، جس کو کبھی پناہ دے دی مسلمان کو، اس کو کسی نے چھوا تک نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اس بات کو کہ آج کل کے جو دشمنان اسلام ہیں ان سے بہت زیادہ شریف تھے مکے کے لوگ، جو بات کہتے تھے اس پہ جمے رہتے تھے، بات کے پکے اور قول کے دھنی تھے، وہ لوگ معاہدے نہیں توڑتے تھے کبھی بھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ کرنے کے بعد جو پہلا فائدہ پیش نظر تھا حضور کے، وہ یہ تھا کہ اب آپ قریش کی طرف سے یکسو ہو کر یہود سے نمٹنا چاہتے تھے۔ یہود کی جو اجتماعی طاقت خیبر میں تھی، پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی بھی قریش اٹھے تو ساتھ میں یہود بھی اٹھ گئے، اور ادھر سے منافقین، اور یہ 3 اسٹیج بن جاتے تھے حضور کے خلاف، منافقین، یہود اور قریش مل کر مکے والے، اور مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کر دیتے جیسے خندق کی لڑائی میں کیا، سب اکٹھے ہو کے آ گئے۔ حضور سارے دشمنوں کو ایک پلیٹ فارم پر رکھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے جو ہی آپ نے قریش سے امن کا معاہدہ کیا، ویسے ہی یہود سے آپ خالی ہو گئے لڑنے کے لیے فوراً، اور آپ چاہتے تھے کہ ان کی جو متحد طاقت خیبر میں جمع ہوئی ہے اس سے نمٹ لیں، تاکہ ان کی جو ریشہ دوانیاں رہتی ہیں اور منافقین کے ساتھ جو ساز بازی مکے کے مدینے کے کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان سے نمٹنے کی مہلت مل جائے یہود سے۔ پہلی بات تو آپ یہ چاہتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی اس معاہدے کی خبر یہود کو ملی، یہود سمجھ گئے کہ اس کا اب جو ہے حضور کا رخ ہماری طرف ہو جائے گا،
کیونکہ ادھر سے آپ مطمئن ہو گئے ہیں 10 سال کے لیے، اب ہماری طرف ہو جائے گا۔ تو انہوں نے فوراً میٹنگ بلائی اور کہا کہ حالات بڑے سنگین ہو گئے ہیں، حضور ادھر سے جو ان کے روایتی دشمن ہیں ان سے آپ معاہدہ کر چکے ہیں، 10 سال کا ناجنگ معاہدہ ہو گیا ہے، ادھر سے کوئی حملہ نہیں ہوگا اب، نہ وہ کسی جنگ میں شریک ہوں گے اب، اس لیے ہمیں فوراً اپنا انتظام کر لینا چاہیے۔ چنانچہ حیی ابن اخطب کی سرکردگی میں خیبر میں جو متحدہ طاقت تھی یہود کی، وہاں پر انہوں نے طے کیا کہ مکے کے جو مدینے کے جو منافق ہیں عبداللہ ابن ابی وغیرہ، ان کو ساتھ لے کر اور وہاں کے جو غدار قبائل ہیں اور مسلمانوں کو اس سے پہلے کہ یہ سر اٹھائے ہیں کچل دیا جائے۔ اور غطفان کا قبیلہ جو قریش سے الگ تھا اس سے معاہدہ کیا جائے، اب قریش تو ٹوٹ گئے ہیں، لہذا غطفان کے قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کے پاس انہوں نے اپنا وفد بھیجا اور یہ کہا کہ آپ اور ہم سب مل کر کے مدینے کے اوپر حملہ کرتے ہیں متحدہ طاقت، اور ہم خیبر کی ساری پیداوار کا آدھا حصہ غطفان کو دیں گے اس کے بدلے میں۔ اگر غطفان کے لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو جتنی بھی پیداوار ہمارے کھیتوں سے ہوتی ہے اور جتنی بھی ہمیں انکم ہوتی ہے آدھی ہم غطفان کو دیں گے۔ فوراً انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی جو اس کا ایک قدرتی نتیجہ تھا اس صلح کا۔ حضور اقدس تشریف لے گئے خیبر، فوراً وہیں سے واپس خیبر میں جا کر کے آپ نے گھیر لیا ان کے قلعوں کو، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو یعنی کئی دن ہو گئے، بہت دن ہو گئے، 15-20 دن گزر گئے، کچھ ہوا نہیں، کسی کوئی ریسپانس نہیں ہوا، تو آپ نے کہا کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جس سے اللہ راضی ہے، اللہ کے رسول راضی ہے، اور جس کے ہاتھ پہ اللہ نے مسلمانوں کی فدا لکھی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس رات سے زیادہ مجھے اشتیاق نہیں رہا کہ دیکھیں اللہ کے رسول کس کو دیتے ہیں جھنڈا۔ اسلام کا یہ ٹرننگ پوائنٹ جو صلح حدیبیہ سے شروع ہوتا ہے، فتح مکہ پہ ختم، یہ 1.5 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام نے جو عظیم کامیابی حاصل کی ہیں جو صلح حدیبیہ کے نتیجے میں، آپ حیرت فرمائیں گے، پھر حضور اقدس کی بصیرت کے اوپر آپ ناز فرمائیں گے کہ حضور اقدس نے جس طرح سے مہرے ترتیب دیے ہیں، اور اس 1.5 سال میں جو کچھ بھی آپ نے حاصل کیا ہے، اس کی بات آپ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ حضور اقدس پہ جو نازل ہوئی تھی سورت انا فتحنا لک فتحا مبینا حدیبیہ سے واپسی پر، کہ اے رسول اس صلح کے ذریعے ہم نے آپ کو ایک فتح عطا فرمائی، بہت بڑی فتح عطا فرمائی، وہ کس طرح سے روپکار ہوئی۔ یہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ پہلی فتح تو حضور کی یہ تھی کہ پہلی بار اسلام کو اور مسلمانوں کو عرب میں یہ مان لیا گیا کہ وہ بھی ایک پارٹی ہیں، ایک طاقت ہیں۔ اب تک تو لٹیرے تھے وہ جو بھاگ کے گئے تھے، ان کی حیثیت یہ تھی کہ مکے سے بھاگ کے کچھ لٹیرے چلے گئے ہیں، اپنا دین دھرم بدل لیا ہے اور جانے کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، قافلوں کو لوٹتے ہیں، یہ ذہن میں تھا لوگوں قبیلہ، یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی طاقت بھی ہے، وہ کوئی پارٹی ہیں، یہ تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن اس معاہدے کے ذریعے جو قریش جو عرب کی نمائندہ طاقت تھے، جب انہوں نے حضور کو ایک پارٹی مان لیا اور یہ بات گئی کہ واقعی وہ ایک پارٹی، ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، باقاعدہ معاہدہ ہوا، تو مسلمانوں کی ایک زبردست طاقت اخلاقی یہ بن گئی کہ دوسرے قبائل جو چھوٹے چھوٹے سے جو آس پاس مدینے کے رہتے تھے، انہوں نے حضور سے معاہدے کیے، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ اب حضور خود ایک طاقت ہیں اور جس سے عرب کی مرکزی طاقت معاہدہ کر رہی ہے، تو اب حضور کی حیثیت یہ نہیں ہے آپ کے ساتھیوں کی کہ مدینے مکے سے بھاگ کے کچھ لوگ آ گئے ہیں، بلکہ یہ حیثیت ہے کہ وہ ایک گروپ ہے، ان سے پیکٹ ہوتا ہے، ایگریمنٹ، ایک طاقت ہے، وہ برابر کی ایک طاقت ہے، ایکول۔ یہ ایک حضور کو ایک بینیفٹ اس کا یہ ہوا نفسیاتی۔ بہت سے قبائل نے معاہدے کیے آپ کے ساتھ، بہت سے قبائل نے معاہدے کیے، اور ان قبائل کے معاہدے کے نتیجے میں ہوا یہ کہ اب تک جو دشمنی کی دیوار تھی اسلام اور غیر مسلموں کے درمیان میں، وہ ٹوٹ گئی، خلا ملا شروع ہوا، چونکہ ناجنگ معاہدہ ہو گیا تھا تو خود قریش کے لوگ بھی خلا ملا ہوا، دیگر قبائل کا بھی خلا ملا ہوا، مسلمانوں کے اخلاق دیکھے، سیرتیں دیکھی لوگوں نے، آپس میں ان کا پیار دیکھا، مساوات دیکھی، ایک اللہ کے نام پہ جھک جانے والے یہ لوگ، ان میں امیر و غریب کا امتیاز نہیں، ان میں اونچ نیچ کا امتیاز نہیں، دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دیوار ہے آپس میں، اللہ کے آگے بالکل جھکنے والے، دکھی ہوئی ناک کا اونٹ جیسے ہوتا ہے، اور دیکھیں دشمنوں کے مقابلے میں لوہے کی دیوار، اس کردار نے دل موہ لیا قبائل کے لوگوں کا۔ وہ لوگ جو حدیبیہ میں 1400 تھے، ایک سال کے بعد 10-12 ہزار ہو گئے۔ خالد بن ولید اور عمرو بن عاص جو سب سے بڑے دشمن تھے اسلام کے، خالد بن ولید جنہوں نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا ہر موقع پر،
معاہدے میں حضور کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا خالد بن ولید کا لشکر حضور کا راستہ روکنے کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ مکے میں نہیں گھسنے دیں گے. حضور نے راستہ بدلا تھا, حدیبیہ کی طرف گئے تھے. وہ خالد بن ولید اسلام لے آئے, وہ اسلام کے سپہ سالار بن گئے. بعد میں مصر اور شام کو فتح کر کے اسلام کے قدموں میں ڈالا انہوں نے, انہی خالد نے. ٹھیک 3 مہینے کے بعد موتا کی جنگ خالد بن ولید کی سربراہی میں لڑی گئی. خالد بن ولید جو کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے, 1 لاکھ کے لشکر سے روم کے 3000 مسلمانوں کو لے کے لڑ گئے اور جیت کے آئے وہاں سے. یعنی روم کی حکومت پہ دبدبہ بٹھا دیا. عمرو بن عاص جو فاتح مصر ہیں, عرب کا دماغ کہا جاتا تھا ان کو, وہ اسلام لے آئے. مسلمانوں کو قریب آئے, جب دیکھا ان کے کردار کو تو دل موہ لیا. اسلام نے, مسلمانوں کے کردار نے, سیرت نے, یہ معاہدہ جو ہوا اس کی وجہ سے یہ موقع ملا. یہ موقع اس لیے حاصل ہوا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا. ابھی میں تھوڑا آگے چلا گیا, تھوڑا پیچھے جانا چاہیے مجھے. معاہدے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے ابو جندل کو چھوڑ کر, واپس ہی آپ ہو رہے تھے کہ ایک صحابی جناب ابو بصیر مکے سے بھاگ کے آئے, حیران و پریشان, افتاء و خیزاں. اور کہا حضور ہمارے پر دشمنوں نے ظلم توڑ رکھے ہیں اور آپ نے یہ شرط تسلیم کر لی ہے کہ مکے سے جو آئے گا ستم رسیدہ اس کو آپ لے کے نہیں جائیں گے, تو ہم کیا کریں پھر, ہمارا پرسان حال کون ہوگا. لیکن حضور تو دیکھ رہے تھے اس بات کو, وہ تو سمجھ رہے تھے ہم جیت گئے, لیکن حضور تو اس کے پیچھے حکمت دیکھ رہے تھے. پہلی حکمت تو یہ تھی کہ جو آدمی مکے سے بھاگ کے آ رہا ہے وہ آدمی یا تو بزدل ہے یا منافق ہے مسلمانوں میں, وہ اسلام کے کسی کام کا نہیں ہے. اور جو مدینے سے بھاگ کے جا رہا ہے مکے میں, ظاہر ہے وہ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے اسلام. آپ چاہتے تھے کہ جو مکے کے مسلمان ہیں وہ مکے میں رہیں, ظلم و ستم برداشت کریں اور اسلام کی خوشبو پھیلائیں وہاں, تاکہ وہاں اسلام پھیلے. اور مدینے سے جو بھاگ کے جا رہا ہے وہ آدمی غدار ہے, وہ ہمارا آدمی نہیں ہے, بہتر ہے کہ وہ چلا جائے. معاہدے میں آپ یہ بات دیکھ رہے تھے. لیکن ابو بصیر جیسے لوگ بھی تھے جو آئے اور کہا کہ حضور آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں, ہم کیا کریں. تو آپ نے فرمایا ابو بصیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کے پیچھے پیچھے 2 مکے والے آئے, بھیجے ان تلوار لیے ہوئے کہ ابو بصیر کو آپ لے نہیں جا سکتے, معاہدہ لکھا جا چکا ہے, ان کو یا ان کے گروپ کو کسی کو آپ نہیں لے جا سکتے, ان کو آپ کو حوالے کرنا ہوگا. حضور نے حوالے کر دیا کہ ابو بصیر ہم معاہدہ کر چکے ہیں, معاہدے ہم نہیں توڑا کرتے. مسلمان معاہدے نہیں توڑا کرتے, ہم نہیں. آپ کچھ بھی بیت رہی ہے, آپ جائیں, یہاں سے چلے جائیے. آپ نے حوالے کر دیا ان دونوں کے درمیان میں. ابو بصیر نے کہا حضور ٹھیک ہے, آپ نے اپنا معاہدہ نبھایا, اب آپ مجھ سے بری ہیں, میں آپ سے بری ہوں. مطلب یعنی آپ کا میری کسی عمل کی ذمہ داری اب آپ کے اوپر نہیں ہے. وہاں سے آپ واپس ہوئے اور اس کے بعد جو لوگ تلوار کھینچے ہوئے جا رہے تھے تو ان کو اپنے اس میں لیے ہوئے, کہا کہ یہ تلوار تو بڑی چمک رہی ہے تمہاری, بہت شاندار تلوار. اور کہا کیا ایسی ہے ویسی ہے, انہوں نے یہ کرنا ہے میں انجام دیے, انہوں نے تو وہ کرنا ہے انجام دیے ہیں. خیر ایسا تو نہیں ہے, تو تم بلا وجہ کو اڑا رہے ہو, ایسا تو خیر نہیں, ایسی تو نہیں ہے یہ جیسے تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ایسی. لو دیکھو ہاتھ میں, انہوں نے ہاتھ میں دیے بصیر کے, اسی نے انہیں پہ آزما لیا. حضور کی کوئی ذمہ داری نہیں, وہ تو پہلے کہا تھا حضور میرے کسی عمل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. دوسرا آدمی بھاگ گیا چھوڑ گیا ابو بصیر کو. انہوں نے وہاں مکے کے پاس جو پہاڑیاں تھی اس میں اپنا کیمپ بنا لیا, اور جتنے بھی ان کے گروپ تھا سب کہہ دیا تم یہاں پہ آ جاؤ. اور آنے کے بعد جتنے بھی ان کے تجارتی قافلے شام کو جاتے تھے مکے والوں کے, یہ اپنی پہاڑیوں میں سے نکلے, اس پہ چھاپا مارا, مال لوٹا, لوگوں کو ختم کیا اور پھر جا کے چھپ گئے کھو میں. یہ حرکت انہوں نے شروع کی ابو بصیر. یہ سلسلہ عاجز آ گئے, مکے والے عاجز آ گئے. حضور اس کے پاس پیغام بھجوایا کہ معاہدے کی شرط نمبر 2 فی الحال ختم کر دی جائے. یعنی جو آدمی آپ کے یہاں ہیں آپ انہیں براہ کرم واپس بلا لیجیے اپنے پاس, ان کو آپ واپس بلا لیجیے. اور خود حضور سے آ کے خوشامد کی کہ نمبر 2 کی یہ شرط جس کو اپنی بہت بڑی جیت سمجھ رہے تھے اس کو آپ واپس لے لیجیے. یہ حضور کے پاس آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو موقع ملا آپ کو دعوت اسلامی کا, یہ جو آپ کو ٹائم مل گیا, سن 6 میں یہ ہوا ہے معاہدہ, 1.5 سال کا ٹائم آپ کو ملا ہے. اس کے بعد 10 سال کے لیے ویسے معاہدہ ہوا تھا, 10 سال رہ نہیں سکا یہ معاہدہ.
تو اس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا پہلے یہ تو یہ نکلا کہ خدا حضور کے ساتھ آئے، دھیرے دھیرے جب حضور کے ساتھ آئے، پہلے تو سیاسی مجبوری میں سامنے آئے، ساتھ آئے بکر کی مخالفت میں، لیکن بعد میں ایسے حالات پیش آئے کہ ان کے دل میں اسلام کے لیے گوشہ پیدا ہو گیا۔ جب دوری پیدا ہوتی ہے تو دوری ہوتی چلی جاتی ہے، جب قربت ہوتی ہے تو مختلف حالات قربت پیدا کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہی خدا سے پیکٹ ہوا، پھر یہود کی طرف آپ نے رخ کیا، خیبر کا قلعہ آپ نے گھیرا، اور گھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جھنڈا میں کل اس کو دوں گا، یہاں تک میں آ گیا تھا، جھنڈا میں اس کو دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہے۔ اور عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے رہا خیال کہ شاید کس کو دیں، یہ اعزاز کس کو ملے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی مرتضیٰ کو بلایا، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، حضرت علی کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ حضور سے پوچھا حضور کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام کا ایجنڈا تمہارے حوالے کر رہا ہوں، جناب علی مرتضیٰ کی۔ انہوں نے کہا حضور میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، دھوپ تیز تھی، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں اور مجھے بخار بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بلایا اور بلانے کے بعد اپنا لعاب دہن انگلیوں میں آپ نے لگایا اور ان کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اللہ کے فضل سے ان کی آنکھیں درست ہو گئی جناب علی مرتضیٰ کی، اور جھنڈا ان کو ہاتھ میں تھمایا آپ نے، اور لے کر کے حضرت موسی علیہ السلام کی لشکر کی کمان کی 20,000 لڑاکا خیبر کے قلعے میں موجود تھے یہود کے۔ مرحب ایک پہلوان تھا، جیسے آپ کو یاد ہوگا عبد ود تھا بڑا مشہور، 1000 آدمی کو برابر، جو خندق میں جناب علی مرتضیٰ نے اس کو ختم کیا تھا، ایسا ہے بڑا ایک زبردست مرحب پہلوان تھا یہودیوں کا، وہ حضرت علی مرتضیٰ کے مقابلے کے لیے آیا اور انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن اتنا طاقتور تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ یعنی ڈھال ان کی جو ہے ڈھال جو ہے اس کے پراخ سے اڑ گئے، ڈھال سے روک نہیں سکے اس کے حملے کو۔ اس موقع پر جناب علی مرتضیٰ نے اضطراری حالت میں اور بطور ڈھال کے اٹھا لیا۔ اسی کی یاد میں جناب علی مرتضیٰ کو فاتح خیبر کہا جاتا۔ تو یہ طاقت، زبردست طاقت علی مرتضیٰ کی، اس کو ختم کیا۔ بالآخر یہاں اسلام کو فتح حاصل ہوئی، یہودیوں کا زور ختم ہو گیا، خیبر کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا گیا، اور وہ طاقت غطفان کی سے جو انہوں نے طے کیا تھا معاہدہ، سب ختم ہو گئی، ان کا مشترکہ طاقت۔ اس کے بعد حضور نے ان سے معاہدہ کیا، غطفان سے جو معاہدہ وہ کر کے آئے تھے وہ حضور نے ان سے کیا، اور انہوں نے کہا کہ خیبر کی جتنی بھی پیداوار ہے جو تم غطفان کو دینے والے تھے، اب ہم تم کو دیں گے، وہ آدھی۔ یہود سے یہ طے ہوا کہ آدھی پیداوار ہم تم کو دیں گے، اب خراج اس کے پورا ہم کو دینا ہوگا۔ چنانچہ بعد کے واقعات بتاتے ہیں کہ بکثرت یہودی مسلمان ہوئے، مسلمانوں کا انصاف دیکھ کر، کیونکہ حضور اقدس جو عمال بھیجتے تھے تقسیم کرنے کے لیے، وہ پیداوار اور ساری مال و دولت کی جو ہوتے تھے وہ اس کے دو ڈھیر لگا کے ان کے حوالے کر دیتے تھے کہ تم چاہے یہ لو چاہے وہ لے لو، کوئی سا بھی لے لو۔ تو یہودی سردار یہ کہتے تھے کہ بخدا زمین و آسمان اسی انصاف پر قائم ہے جو مسلمان کر رہے ہیں، اپنے معاہدوں کی پاسداری اور جو انصاف کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے یہودی مسلمان ہوئے، اور اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے ان پہ آپ غور فرمائیں۔ حیی ابن اخطب مارا گیا، اس میں جو ان کا سردار تھا، یہودی تمام قبائل کا متحدہ سردار تھا، اس کی بیٹی جناب صفیہ سے حضور اقدس نے نکاح فرمایا۔ حضور کے نکاح پہ بڑا اعتراض ہے دشمنان اسلام کو۔ اس موقع پر جبکہ یہودیوں کی متحدہ طاقت کے سربراہ کی بیٹی سے آپ نکاح فرمائیں، اس سے بڑی اخلاقی شکست یہودیوں کو اور کیا ہو سکتی ہے؟ صفیہ بنت حیی ابن عبد المطلب، سارے یہودی جو ہے آپ ان سب کے داماد بن جاتے ہیں، اور عرب کی روایت ہے کہ جس خاندان کے داماد بن جائیں اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، یہ عرب کی روایت ہے۔ تو بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ سب تمام یہودی قبائل کی متحدہ طاقت کا جو سربراہ ہے اس کی بیٹی جناب صفیہ سے آپ نے نکاح فرمایا۔ دوسرا نکاح آپ نے فرمایا ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ سے۔ ابو سفیان جو کہ لشکر قریش کا سردار تھا، سربراہ، اسی کے ساتھ آپ نے
قریش کا جو سردار تھا متحدہ طاقت کا، اس کی بیٹی ام حبیبہ حبشے میں ہجرت کر گئی تھی. رملہ نام تھا ان کا، رملہ حبشہ ہجرت کر گئی تھی. وہاں پر حضور اقدس نے وہی نکاح کا پیغام بھجوایا فوراً. اور وہاں پر نجاشی بادشاہ، اس سے پہلے حضور اقدس خط بھیج چکے تھے، 6 بادشاہوں کو آپ نے خطوط بھیجے معاہدہ حدیبیہ کے فوراً کے بعد. جو دعوت اسلامی کا آپ کو موقع ملا پھیلانے کا، اس میں پہلا ایکشن خزاع کو آپ نے توڑا، دوسرا ایکشن یہود کو آپ نے کچلا، ختم کیا ان کی طاقت کو، تیسرا ایکشن تمام بادشاہوں کو آپ نے اسلامی دعوت کے خطوط بھیجے. کسریٰ کے نام، قیصر روم کے نام، ہرقل کے نام، مقوقس کے سارے بادشاہوں کے نام آپ نے خط بھیجے، جس میں 2-3 لوگ مسلمان بھی ہوئے. نجاشی مسلمان ہوا، اسحمہ نجاشی مسلمان ہوا، اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا. حضور اقدس کا خط پہنچا اس کے پاس کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تیرا ملک محفوظ رہے گا، تو اسلام کو قبول کر لے. اس نے کہا اگر وہ یہاں آتے تو میں ان کے پیر دھو کر پیتا. اور اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا حضور کی خدمت میں ایک خط دے کر، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا خط مجھے ملا، اور یہ میری شرف ہے کہ آپ کا خط مجھ تک آیا، اور میں اظہار وفاداری کے طور پر اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں. یہ کھلا کھلا اسلام، قبول اسلام تھا. اور اس کے بعد حضور اقدس نے اسی کو خط لکھا ام حبیبہ کے لیے، ابو سفیان کی بیٹی جو حبشہ میں تھی، نکاح کا پیغام. نکاح ان کا عبید اللہ سے ہوا تھا پہلے، عبید اللہ کے ساتھ ہی ہجرت کی تھی. عبید اللہ جو ہے بالکل نوعمر تھی، عبید اللہ کے ساتھ ہجرت کی تھی. عبید اللہ وہاں جا کر کے حبشہ جا کر کے عیسائی ہو گیا تھا، نکاح ٹوٹ گیا تھا ان کا. اور یہ اس پردیس میں بے چارگی کی حالت میں تھی ابو سفیان کی. ابو سفیان بھی پریشان تھا، بے چارگی کی حالت میں تھی وہاں. شوہر تو ان کا ختم ہو گیا تھا بعد میں. حضور اقدس کا پیغام پہنچا، یہ یقین نہیں کر سکی. کنیز جو ہے ابرہہ، نجاشی کی جو کنیز تھی، پیغام لے کے پہنچی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نکاح کے لیے پیغام دیا ہے. اس پردیس میں پہنچا پیغام، یقین نہیں کر سکی. خوشی میں ان کے پاس جو زیور تھے 50 مسقال، وہ سب اس کو دے دیا. اتنی خوشی ہوئی، اتنا حیرت انگیز خبر تھی ان کے لیے. وہاں نجاشی نے نکاح پڑھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جناب حارث نے نکاح پڑھایا، مہر ادا کیا 400 مسقال سونا. وہ آج محمود بھائی ہم سے پوچھ رہے تھے کہ مہر شرعی کیا ہے. بہت سے لوگ جو ہے 200 روپے رکھوا لیتے ہیں نا، شرع پیغمبری 200 روپے. شرع پیغمبری اگر پتہ چل جائے نا، شرع پیغمبری تو وہی ہوا نا جو حضور نے رکھا مہر. 400 مسقال کی قیمت جوڑیے کتنی ہوئی، کون ادا کرے گا، کون کر سکتا ہے ادا. بال یہ مہر ادا ہوا حضور آپ کی طرف سے. اس کے بعد وہ کہتی ہیں میں حبیبہ کہ ہم وہاں سے کشتی کر کے روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، میں حاضر ہونے کے لیے. وہیں سے کشتی ہم نے کی مدینے کے لیے. اب مدینے پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضور تو خیبر تشریف لے گئے، قلعہ گھرے ہوئے ہیں یہودیوں کو وہاں پر. تو ہم انتظار کرتے رہے وہاں پر. جناب جعفر بن حبشہ ہی میں تھے، جناب علی مرتضیٰ کے بھائی. جس روز آپ خیبر کو فتح کر کے لوٹ رہے تھے، اس روز آپ کو معلوم ہوا کہ ام حبیبہ آئی ہیں اور جناب جعفر آئے ہیں. جناب علی مرتضیٰ کے بھائی حبشے سے آئے تو ملنے وہیں پہنچ گئے، خیبر ہی پہنچ گئے. یہ لوگ مدینے معلوم ہوا حضور نہیں ہے تو وہیں پہنچ گئے خیبر. حضور خیبر ہی میں تھے یہودی قبائل کو فتح کرنے کے بعد. تو حضور علیہ وسلم جو ہے بے قرار ہو کے اٹھے اور جناب جعفر کو سینے سے لگا لیا اور کہا خدا کی قسم ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں خیبر فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر بن ابی طالب کے آنے کی زیادہ خوشی ہے. آج ہمیں کس بات کی زیادہ خوشی ہے. اور ان کو سینے سے لگایا. اور اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ ہوا، خزاع کو آپ نے توڑا اور پھر سلاطین کو آپ نے خط بھیجے، اس میں کئی مسلمان بھی ہوئے. خیبر کو آپ نے فتح کیا، ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا، یہودی سردار کی بیٹی سے نکاح کیا. یہودی قبائل کو بھی گویا آپ نے جو ہے رشتے کے بندھن میں باندھ لیا، اور قریش کو بھی آپ نے رشتے کے بندھن میں باندھ لیا. اس لیے ہوئے نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ورنہ حضور کے یہ نکاح ان اگر مقاصد سے ہوتے جن میں اسلام کے دشمن کہتے ہیں،
اور گندے الفاظ سے حضور کو یاد کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو حضور کی عمر شریف 53-54 سال ہے. 54 سال کی عمر میں آپ سب بیواؤں سے نکاح کیا ہے اپنے، جتنے بھی ہیں. پہلا نکاح تو آپ نے 24 سال کی عمر میں کیا جناب فاطمہ سے، جو جناب خدیجہ سے، جو کہ 40 سال کی تھی، اور پوری عمر 52 سال کی عمر تک انہیں کے ساتھ گزار دی. سارے نکاح جتنے بھی آپ کے ہوئے ہیں یہ 54 اور 55 کی عمر میں ہوئے ہیں، اور یہ سب اسی کو سیاسی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ حضور کی حکمت عملی کا حصہ تھے جو صلح حدیبیہ کے فوراً بعد آپ نے استعمال کی. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہود تو الگ تھلگ پڑ گئے تھے، قریش سے توڑ لیا آپ نے ان کو، خزاع کو توڑ لیا بنو بکر سے آپ نے، قریش اور یہود بھی ٹوٹ کے الگ ہو گیا، بالکل الگ ہو گیا. اور اس کے بعد آپ نے دعوتی مصروفیت آپ کو حاصل ہوئی، مسلمانوں کا اسٹیٹس بلند ہو گیا عرب میں، یہ ایک پارٹی ہے، ایک گروپ ہے، ایک طاقت ہے. یہ جو شرطیں بظاہر مسلمانوں کو خلاف لگ رہی تھیں وہ سب مسلمانوں کے فیور میں آ گئی جتنی بھی تھیں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ان سارے عرصے میں پورے عرب کے قبائل میں جب اسلام پھیل گیا، سر 1 سال کے اندر ہوا ہے سب کچھ. اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ خالد ابن ولید اور عمرو ابن عاص جیسے لوگ جو پورے ایک آدمی نہیں تھے بلکہ پوری ایک قوم تھے دیکھا جائے تو، ان لوگوں کا آنا، یہ جو مشہور مورخ ہے گبن، وہ لکھتا ہے کہ اس تاریخ میں پوری ورلڈ ہسٹری میں ہم اگر مقابلہ کریں تو نیپولین بوناپارٹ کی جنگیں بھی یا سکندر کی جنگیں بھی خالد کی جنگی مہمات کے نتیجے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یعنی کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی قسم کا. جو بہترین اسٹریٹجی، جو بہترین چالیں خالد نے چلی. چنانچہ اسلام لانے کے فوراً بعد حضور کو اطلاع ملی کہ شاہ روم جو ہے حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے مدینے کے اوپر، 1 لاکھ کا لشکر لے کے آ گیا ہے مسلح. تو حضور نے پہلی مہم بھیجی موتا کے لیے، جنگ موتا، جس میں آپ نے علم دیا جعفر ابن ابی طالب کو، وہی جو حبشے میں آ کے ملے تھے آپ سے، اور کہا اگر یہ شہید ہو جائیں تو زید ابن حارثہ، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے مقرر کر لے. چنانچہ یہ ہوا کہ جعفر ابن ابی طالب بھی شہید ہوئے اور زید ابن حارثہ بھی شہید ہوئے جو حضور کے بیٹے تھے بنے ہوئے اس میں. اور پھر علم ان کے ہاتھ میں آیا جناب خالد. جو پہلی جنگ تھی اسلام، پہلی آزمائش تھی، ابھی مسلمان ہوئے بھی ابھی 1-2 مہینے ہی ہوئے تھے ان کو مسلمان ہوئے خالد بن ولید کو. یہ فوراً صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہے، بتا رہا ہوں آپ کو، فوراً. ابھی تو وہی سال ہے، سن 6 میں ہوئی ہے، یہ سن 6 کا آخر اور 7 کا شروع ہے. سارے حالات جو آپ کو بتا رہا ہوں فوراً آپ نے بھیج دیا، اور فوراً مسلمانوں نے ان کو اپنا سپہ سالار بنا کر کے، وہ 3000 یا 3000 سے بھی کچھ کم مسلمان تھے، وہ بھیڑ گئے 1 لاکھ کے اس لشکر سے. ویل ٹرینڈ جو لشکر تھا. خالد نے پہلی ایسی اس چال سے لڑا، فوج کو میں منا میں سرا قلب میں جو ہے تقسیم کرنے کے بعد، اور کچھ ان کی چھپانے کے بعد ان کے کچھ دستے اور چھوٹے 25-30 آدمیوں کے دستوں کی شکل میں حملہ کرنا شروع کیے. اس طرح پر کہ ایک پورا سیریل بنا دیا، جس سے ایک نفسیاتی روب یہ ہوا روم کے لشکر کے اوپر کہ پتہ نہیں کتنے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. خود جناب خالد کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی گھس گئے. پہلی جنگ تھی، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی حضور اقدس نے جناب خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا، یہ اللہ کی تلوار ہے. اور اس کو 1 لاکھ کے لشکر کو سرپٹ بھگا کے تباہ کر کے وہاں سے جو ہے فتح کا پھریرا لہراتے ہوئے آئے. ایک طرف تو صلح حدیبیہ سے مسلمانوں کا اسٹیٹس بلند ہوا، دوسری طرف روم کی طاقت جو بہت بڑی طاقت تھی اس وقت، جیسے آج امریکہ کی طاقت ہے، اس کو زبردست ٹکر دی مسلمانوں نے بہت قلیل تعداد کے ساتھ. اس سے مسلمانوں کا ایک وقار پورے عرب میں بڑھا. پھر یہود کو پورا کچل دیا جو بڑے بدترین دشمن تھے. تو منافقین جو مدینے میں تھے ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. یہ سب کچھ آپ نے، اور پھر جو کچھ اخلاقی مورل ڈیفیٹ دینے کی بات تھی ابو سفیان کی بیٹی سے اور حیی بن اخطب کی بیٹیوں سے نکاح کر کے آپ نے ختم کر دی. تو اس طرح سے اس پورے سال میں حضور نے وہ کچھ حاصل کیا جس نے پوری دنیا کی ہسٹری کو بدل دیا. بعد میں صلح حدیبیہ کے فوراً بعد جو ٹائم آپ کو ملا، ورنہ تو آپ اسی الجھن میں رہتے کہ قریش سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. اگلے سال جب آپ عمرے کو تشریف لے گئے ہیں معاہدے کے مطابق 3 دن کے لیے، تو آپ کے ساتھ 2000 صحابہ کرام تھے اس وقت عمرے میں. آپ تشریف لے گئے، وہاں لے جانے کے بعد وعدے کے مطابق آپ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ ہم صرف 3 دن رہیں گے، لیکن جب عمرہ ہم کریں گے
تو اس میں رمل کیا جائے گا۔ آپ میں سے جو لوگ حج کو گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ طواف جو 7 شوط ہوتے ہیں یا صفا اور مروہ کے درمیان میں جو آپ بھاگتے ہیں، سعی کرتے ہیں، تو اس میں 3 پھیروں میں آپ جو ہے اکڑ کے چلتے ہیں، 3 پھیروں میں اکڑ کے کندھے ہلا کے اور اکڑ کے چلا جاتا ہے۔ حضور اقدس نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو کہ ہم مکے میں جا رہے ہیں تو ہم اکڑ کے چلیں گے، رمل کیا جائے گا، تاکہ کوئی یوں نہ کہے کہ مہاجرین وہاں جا کر مدینے میں وہاں کی آب و ہوا میں لاغر اور کمزور ہو گئے ہیں، یا ان میں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا یہ نفسیاتی طور سے خوف زدہ ہیں۔ پچھلے سال جو یہ تاثر بنا تھا کہ مسلمان دب گئے ہیں، لہٰذا آج مکے میں اکڑ کے چلا جائے گا، اور اللہ کو آج اس چال سے زیادہ پسند نہیں ہے کوئی چال۔ چنانچہ رمل کیا صحابہ کرام نے، انہیں اکڑ کر چلے عمرے کے درمیان میں، وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ چلے۔ اور وہی لوگ جو ایک مسلمان کا وجود مکے میں دیکھنے کو تیار نہ تھے، انہوں نے 3 دن تک مسلمانوں کا دبدبا دیکھا اور خون کے گھونٹ پیتے رہے۔ خون کے گھونٹ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ جب مسلمان واپس لوٹے ہیں تو دشمنی کی آگ بھڑک گئی کفار کے دل میں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ معاہدہ وعدہ ختم کیا جائے، اس معاہدے سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ 1 سال میں نے سب کایا پلٹ کر کے رکھ دی۔ حضور جب لوٹے ہیں تو جناب حمزہ کی بیٹی جناب امامہ، جن سے حضور بےحد محبت کرتے تھے، شہید ہو گئے تھے جناب حمزہ احد میں، آپ کو یاد ہوگا۔ جناب امامہ 10-11 سال کی تھیں اس وقت، یہ سن 7 ہے، حمزہ کو شہید ہوئے بھی 7 سال ہو چکے ہیں، تقریباً 5-6 سال ہو چکے ہیں۔ جناب امامہ 9 عمر سی بچی تھیں۔ حضور علیہ السلام جب واپس ہونے لگے تو دوڑتی ہوئی آئیں، حضور سے لپٹ گئیں، چچا یا عمی یا عمی، مجھے بھی لے چلیں، مطلب چونکہ ابھی تک وہیں تھی، مجھے بھی لے چلیں۔ حضور اقدس گلوگیر ہو گئے، اشکریز ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، لیکن امامہ کو آپ وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ معاہدے کے مطابق کسی کو لے جا نہیں سکتے تھے آپ۔ اور وہاں جب آپ واپس پہنچے مدینہ تو قریش کی آگ بھڑک گئی سینوں میں، مسلمان تو شان دکھا کے چلے گئے۔ پچھلے سال تو ہم نے دبا لیا تھا، لیکن اب تو یہ الٹا ہو گیا، انہوں نے روم کو بھی دبا لیا، یہودیوں کو بھی چل دیا، تمام اتنے حوصلے ہو گئے کہ دنیا کے بادشاہوں کو دعوت اسلام دینے لگے، کئی بادشاہ بھی مسلمان ہو گئے، قبائل سب جوق در جوق ان میں آ رہے ہیں، ان کے ساتھ پیکٹ کر رہے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ان کی حیثیت بڑھ گئی۔ پہلے کچھ بھاگے ہوئے لوگ تھے، یہ آج یہ ایک پورا اسٹیٹ بن گئے، گورنمنٹ بن گئے، ختم کیا جائے معاہدہ۔ دل میں آگ جل گئی اور کہا یہ سب کچھ خدا طاقت دے رہے ہیں، اس لیے ہو رہا ہے، تو خدا کے اوپر بھڑ گئے، جا کے خدا کے اوپر حملہ کر دیا، ان کے کئی آدمی مار دیے۔ وہ خانہ کعبہ میں گھس گئے اپنی جان بچانے کے لیے، تو یہ وہاں بھی گھس گئے، وہاں بھی مار دیا ان لوگوں کو، کئی لوگوں کو مار دیا، خدا کے لوگوں کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ خدا کا پیکٹ ہو گیا تھا حضور علیہ وسلم کے ساتھ، چنانچہ یہ فوراً حضور کے پاس آئے خدا والے، اور انہوں نے کہا کہ بکر والوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے اور ہمارے آدمی مارے ہیں، اور معاہدے کے مطابق آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا اس میں، اس جنگ میں، اس لڑائی میں۔ حضور اقدس نے فرمایا اگر میں تمہارے لیے اسی طرح سے نہ لڑوں جیسا میں اپنی جان کے لیے لڑتا ہوں تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا تمہارے حقوق کی حفاظت کے لیے۔ اور آپ نے فوراً نوٹس بھجوایا ابو سفیان کو، جس کی بیٹی آپ کی بیوی بن چکی ہیں، آپ نے فوراً نوٹس بھجوایا کہ معاہدہ حدیبیہ کے تحت خزاعہ ہمارے حلیف ہیں اور بکر نے ان پہ حملہ کیا ہے، لہذا میں تمہارے سامنے 3 شرطیں رکھتا ہوں، یا تو تم بکر سے اپنا معاہدہ توڑو، اس لیے کہ بکر سے اگر تمہارا معاہدہ رہتا ہے تو ہمارا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے، یا تم بنو خزاعہ کو ان کی دیت ادا کرو، ہر آدمی کے بدلے میں 100 اونٹ جو اس کا مخوبہ ہوتا ہے، یا پھر ہمارا تمہارا جو معاہدہ ہوا تھا اس کو کینسل کرو، معاہدہ حدیبیہ ختم سمجھا جائے۔ 3 باتیں دے کر حضور اقدس نے بھیجا۔ ابھی 1 سال میں یہ ساری صورتحال آ گئی۔ اگلے سال آپ نے کہا یا تو بنو خزاعہ کو 100 اونٹ کی دیت دو، یا بکر سے اپنا معاہدہ توڑو، یا پھر معاہدے کو ختم سمجھو۔ غرور میں تو تھے ہی، جب حضور کا یہ فرستادہ پہنچا، حضور کا پیغام، تو انہوں نے ہانک دیا کہ ہاں 3ری شرط قبول ہے، معاہدہ ختم ہے، جاؤ کہہ دو جا کے معاہدہ ختم ہے۔ تو دشمنی کی آگ میں جل رہے تھے، حضور کو اسی بات کا تو انتظار تھا کہ ان کی زبان سے یہ لفظ نکلنا چاہیے کہ معاہدہ ختم ہے۔ حضور اقدس نے فوراً حکم دیا صحابہ کرام کو کہ تیار ہو جاؤ۔
معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، اب ہمیں مکے کے اوپر حملہ کرنا ہے، فوراً قریش پہ حملہ کرنا ہے، خزاعہ کی حمایت میں، خزاعہ کا بدلہ لینے کے لیے۔ صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا گیا، ابو سفیان کو پتہ چل گئی، فوراً دعوت میں مشاورت ہوئی، یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، یہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس کو کچھ کرنا چاہیے۔ طے ہوا کہ ابو سفیان جاؤ جہاں معاہدے کو بحال کرو، کس ترکیب سے ہاتھ پیر جوڑ کے اس کو بحال کرو، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ لوگ جو روم کے 1 لاکھ کے لشکر کی پراخ اڑا گئے، ہم ان سے کیا لڑ سکیں گے، تو جان ہتھیلی بھی لے کے آتے ہیں، ان سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک ابھی دیکھ چکے ہیں کہ بنو نذیر کو، یہودیوں کی طاقت کو ختم کر دیا، مدینے میں منافقین کو دبا دیا، اور یہاں پر روم کے 1 لاکھ کے لشکر کو بھگا دیا، ہم کہاں سے پنگا مول لے سکتے ہیں، ہماری تیاری مکمل نہیں ہے، اس معاہدے کو بحال کرو۔ یہ کیا ڈنگ مار دی کہ معاہدہ ختم ہے، اسے فوراً بحال کرو۔ کون جائے معاہدہ بحال کرنے کے لیے؟ تو ابو سفیان جو سردار تھے کہ انہیں طے ہوا کہ تم خود جاؤ، سردار سے بات کرے گا۔ ابو سفیان گیا، سفر کر کے باقاعدہ معاہدے کو بحال کرنے کے لیے مدینے پہنچا۔ اب وہاں چور کی طرح گھومتے پھر رہے ہیں، کبھی مسجد نبوی میں جھانکتے ہیں، کبھی ادھر کو جھانکتے ہیں، کہیں دیکھ نہ لے، کوئی ڈر یہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں حیوہ کے کمرے میں گھس گیا، جا کر اپنی بیٹی کے کمرے میں جا کر گھس گئے کہ اپنی بیٹی ہے گی، کوئی بات نہیں ہے، اس کے گھر ٹھہریں گے اور پناہ میں رہیں گے اور کوئی بات بھی نہیں ہو۔ وہاں گئے کہ بیٹی تو اہلا و سہلا کہے گی، مرحبا کہے گی، اندر گھسے اور بستر پلنگ پہ بیٹھنے لگے تو بیٹی نے کہا پیچھے ہٹیے، پرے ہٹیے، بستر سمیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا کیوں، یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں بستر کے قابل نہیں ہوں؟ ام حبیبہ نے کہا یہ رسول اللہ کا پاک بستر ہے، تم جیسے ناپاک انسان کے بیٹھنے کے قابل نہیں، تم اس قابل نہیں ہو کہ اس بستر پہ بیٹھ سکو۔ تو ابو سفیان نے کہا واہ، حبشے جا کے تو بالکل بددین ہو گئی اور بدتمیز بھی ہو گئی، باپ کا احترام نہیں جانتی، باپ کی عزت نہیں جانتی۔ سارا نشہ حرن ہو گیا اور کہا کہ میں تو اس لیے آیا ہوں تاکہ جنگ کے ماحول ختم کروں اور امن کے حال بحال کروں، امن کی یعنی امن کی بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں، خون نہ بہے۔ جناب فاطمہ کے پاس گیا، برابر میں جناب فاطمہ رہتی ہیں، جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کے، اور فاطمہ سے جا کے درخواست کی کہ حضور کو سمجھا دو کسی طرح سے کہ معاہدہ بحال کر دیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے آدمی نے غلطی سے کہہ دیا، معاہدہ بحال کر دیں، ہم معاہدے کو بحال کرتے ہیں، وہ بات غلطی سے کہہ دی گئی تھی، اس کی معافی مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے منہ نہیں لگایا، تو حضرت حسن گود میں تھے، جناب فاطمہ کے گود میں چڑھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ بیٹا جا کر حسن آج کہہ دے اس بات کو کہ امن بہتر ہے جنگ سے، تو یہ سارے عرب کا سردار کہلائے گا، یہ چاہے تو خون خرابہ رکوا سکتا ہے۔ لیکن جناب فاطمہ نے بات نہیں کی، حسن نے یہ بات نہیں کی، تو بھی جناب علی مرتضیٰ کے پاس گیا اور کہا کہ حضور سے کہہ کر کسی طرح سے یہ معاہدہ بحال کرا دو، ہم سے غلطی ہوئی ہے، بیوقوفی میں کہہ دیا، ہم نے ڈینگ مار دی، ہم نہیں چاہتے کوئی پنگا لینا۔ حضرت علی نے کہا یہ تو تم حضور سے بات کر سکتے ہو، اب تو حضور نے تیاری کا حکم بھی دے دیا ہے صحابہ کرام کو، تم ان سے بات کرو جا کر۔ حضور سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی اس کی، تو علی مرتضیٰ نے کہا کہ پھر ایک مشورہ ہمارا یہ ہے کہ تم مسجد میں جا کر کے سب کے سامنے مجمع عام میں اعلان کر دو کہ ہم معاہدہ بحال کرتے ہیں، اور یہ کہہ کر چلے جاؤ تم، ہم معاہدہ بحال کرتے ہیں، ہماری طرف سے معاہدہ بحال ہے۔ ابو سفیان نے یہی کیا، مسلمان جمع تھے سب مسجد میں، کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے باہر کہا کہ وہ معاہدہ بحال ہے ہمارا، ہم نے توڑا نہیں ہے، غلطی سے ہو گیا تھا وہ، میں اس کی معافی مانگنے آیا ہوں، معاہدہ بحال ہے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ کسی مسلمان نے نہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہاں سے چلا گیا واپس، مکے پہنچا تو لوگوں نے بیوقوف بنایا اسے کہ علی مرتضیٰ نے تو اچھا مذاق کیا تمہارے ساتھ، تمہیں بیوقوف بنا دیا سب کے سامنے، تمہارے منہ سے جو ہے ناک سے لکیر کھنچوا دی، اور تم سے یہ بھی کہہ دیا معاہدہ بحال ہے، معافی منگوا لی، اور ایسے معاہدے بحال ہوتے ہیں کیا؟ ایسے تھوڑی بحال میں، پھر کیا کریں؟ پھر میٹنگ ہوئی تو پھر طے ہوا کہ بھائی ایک طرفہ کام کیا جائے اور ایسا کریں کہ ہم خدا سے معافی مانگ لیں، بکر والے خدا سے معافی مانگ لیں، اور جتنے آدمی ان کے قتل ہوئے ہیں سب کے بدلے میں 100 اونٹ دے دیں۔ بدلے خدائی کو بلایا اور کہا کہ بھائی ہم سے دیت لے لو، اور جتنے آدمی تمہارے قتل ہوئے ہیں سب کے بدلے 100 اونٹ دینے کو ہم تیار ہیں۔ 100 اونٹ دے دیے گئے، بدیل کو لے کے گئے،
یعنی یہ دیکھیں 1 سال پہلے جنہوں غرور کا عالم یہ تھا، کہاں آئے 1 سال کے اندر ہر شرط کو یک طرفہ معافی مانگنے کو تیار ہیں، دیت دینے کو تیار ہیں، بحال کرنے کو تیار ہیں، اور جا کے دے آئے وہاں پر۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے روانہ ہو چکے تھے۔ حضور صحابہ کرام کا 10,000 کا لشکر لے کر کے خزاع کا بدلہ لینے کے لیے، خزاع کو انصاف دلانے کے لیے بدیل خزاعی نے اپنی طرف سے ایگریمنٹ سائن کر دیے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم دیت قبول کرتے ہیں، لیکن بدیل خزاعی کو کوئی خزاع کی نمائندگی تو حاصل تھی نہیں، معاہدہ اس کی طرف سے جو ہے کیا نہیں جا سکتا تھا۔ خزاع کے لوگ جو ہے آتش انتقام سے بھرپور تھے، حضور کا انتظار کر رہے تھے۔ چونکہ جب حضور کا لشکر مکے کے پاس پہنچا تو ابو سفیان نے یہی سمجھا کہ خزاع کے لوگوں نے تیاری کی ہے جنگ کی۔ پہاڑ پر چڑھا، جناب عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ خزاع کی تو بڑی شان ہے بھائی، خزاع کا تو بڑا زبردست لشکر ہے۔ تو عباس نے کہا کہ واللہ یہ خزاع کا لشکر نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، خدا کی قیامت تک یہ شان نہیں ہو سکتی جو یہ شان ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ایک نیا اسٹیج شروع ہوتا ہے۔ اب چونکہ ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے درس میں میں بتاؤں گا کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اسٹریٹجی کے ساتھ ان تمام دشمنوں کو بغیر ایک آدمی کو کھرونچ لگائے ہوئے یا بغیر ایک قطرے خون بہائے ہوئے کس طرح سے پورے مکے پہ آپ نے کنٹرول حاصل کیا، اور کیسے اسلامی ہسٹری ایک نئے موڑ پر مڑی، اگلے درس میں انشاءاللہ کہاں ہے وہ بتائیں؟ یہاں ہے رسول اللہ کے لفظ، آپ نے مجھ سے چھیل دیا وہاں سے، پھر ان سے لکھوایا اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله